العلم النور العلم النور العلم النور علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ حاضر و ناظر کے اہم مسئلے پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ آج لوگوں کے درمیان جگہ جگہ اس بات پر بڑے مناظرے ہوتے ہیں، کوئی الگ الگ تعویل کرتا ہے، کوئی اس کی دوسری تعویل کرتا ہے، اس کی تشریحات کر کے لوگوں کو بھٹکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اس مسئلے پر جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے معلومات فراہم کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کے باب میں یہ بات ضرور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم حقیقی کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اپنے جسم حقیقی کے ساتھ اپنے قبر انور میں موجود ہیں، اور قیامت قائم ہونے تک اس سے باہر آپ تشریف نہیں لائیں گے۔ قیامت قائم ہونے تک آپ بنفس نفیس اس جسم کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود رہیں گے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی حاضر و ناظر ہیں تو پھر ہر جگہ نظر آتے ہیں، پھر تو اس طرح سے بکواس کرتے ہیں، اس طرح سے کفریہ باتیں بولتے ہیں کہ نبی جب ہر جگہ موجود ہیں پھر اسی طرح سے طہارت خانوں میں بھی ہوں، اسی طرح سے پھر بولتے ہیں کہ میاں بیوی جب تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی وہاں پر نبی ہوتے ہیں۔ ایسے ہر طرح کے بےہودہ کلامات بول کر کے کہتے ہیں کہ پھر جو نبی جو ہیں امامت کی جگہ میں بھی ہوتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا وہاں پر بھی نبی ہیں، تو پھر تو امام بنا کر کے نبی سے نماز پڑھوانا چاہیے۔ تو پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی جو ہیں اپنے جسم حقیقی کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اس جسم حقیقی کے ساتھ آپ قیامت قائم ہونے سے پہلے آپ باہر تشریف نہیں لائیں گے۔ اب لہذا یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ نبی جو ہیں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ امامت جو ہوتی ہے، امامت کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے، امامت کا تعلق جسم حقیقی کے ساتھ ہے، اور امامت جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا نبی کو ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ نبی جو ہیں اپنے جسم حقیقی کے ساتھ ہر جگہ تشریف لے جاتے ہیں، بلکہ ان کا جسم اقدس وہیں پر موجود ہے، ان کی قبر انور میں، اور وہاں سے جہاں چاہتے ہیں پورے عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نظر کرم عطا فرمائی ہے، جس طرح سے آپ اپنی ظاہری زندگی میں آگے کا بھی دیکھتے تھے، پیچھے کا بھی دیکھتے تھے، مشرق و مغرب ملاحظہ فرماتے تھے، ہر طرف برابر دیکھتے تھے، قریب و بعید سب کو دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کو وہ نظر کرم فرمائی ہے کہ آپ کا جسم حقیقی تو مدینہ منورہ میں ہے، لیکن آپ وہاں رہ کر کے پورے عالم کو نظر فرما رہے ہیں، پورے عالم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نبی کا جو ہے اپنی نظر کے اعتبار سے تو ناظر ہیں، اور اپنے جسم کے ساتھ وہ حکمی طور پر حاضر بھی ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے یہ کہ جو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جو اپنے نظر کے اعتبار سے ناظر ہوتا ہے جہاں تک حکمی طور پر اسے حاضر بھی مانا جاتا ہے۔ اپنی نظر کے اعتبار سے جو شخص ناظر ہو تو حکمی طور پر اسے حاضر بھی مانا جاتا ہے۔ مثلا یہاں بیٹھ کر اگر میں جہاں تک میری نظر جائے گی، میں یہاں بیٹھ کر کے جہاں تک دیکھوں گا
تو بیٹھ کر کے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک میں ناظر بھی ہوں اور حکمی طور پر میں حاضر بھی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, پوری نظر سے اپنی دیکھ رہے ہیں ہر عالم کو. اس لیے آپ جو ہیں پورے عالم کو دیکھنے والے ناظر بھی ہیں اور حکمی طور پر آپ حاضر بھی ہیں. اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ آپ کہیں پر موجود ہیں اور آپ کے سامنے قتل کا معاملہ پیش آتا ہے. آپ دور کھڑے تھے, آپ دیکھ رہے تھے کہ قاتل و مقتول کو دور سے دیکھ رہے تھے, حالانکہ آپ وہاں پر بالکل نفس جسم کے ساتھ موجود نہیں تھے اس جگہ میں جہاں قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے. لیکن آپ جو ہے نظر دیکھ رہی تھی آپ کی, آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. آپ عدالت میں گواہی دینے کے لیے گئے. عدالت میں جج نے آپ سے پوچھا کہ آپ جائے واردات پر موجود تھے؟ تو آپ کہیں گے جی میں جائے واردات پر موجود تھا. حالانکہ آپ جائے واردات پر موجود نہیں تھے. جائے واردات پر تو آپ کی نظر تھی, آپ کا جسم تو بہت دور تھا وہاں سے, لیکن آپ کی نظر چونکہ حاضر تھی اس لیے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ناظر تھے تو حکمی طور پر آپ حاضر بھی تھے, اس لیے آپ کی گواہی مان لی جائے گی. اسی طرح اگر کوئی نابینا آدمی اگر جا کر کے گواہی دے, وہ وہاں پر کھڑا بھی ہو جسم کے ساتھ, لیکن اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی کیونکہ حاضر ہونے کے ساتھ وہ ناظر نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حاضر ہو ناظر نہ ہو, تو حاضر ہو کر کے ناظر نہ ہو تو اس کو حاضر نہیں مانا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور وہاں سے پورے عالم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ ناظر ہیں نظر کرنے کے اعتبار سے اور حاضر ہیں حکمی طور پر اس اعتبار سے. لہذا حاضر و ناظر کے اندر یہ چیز یاد رکھیں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحان نبوت فیضان نبوت کے اعتبار سے پورے عالم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اس اعتبار سے جو حاضر و ناظر کے اندر جو مغالطے دیے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, ہر جگہ آتے جاتے ہیں, پھر اس طرح سے جو لوگوں کے عوام کے ذہن میں ڈالے جاتا ہے, تو ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم نبی ہر جگہ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ جاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی فرق ہے. اللہ تعالیٰ جب ملاحظہ فرماتا, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ارادے وغیرہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادے وغیرہ سے دیکھنے سے پاک ہے, وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں توجہ اور ارادے کا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز منکشف متجلی ہے. آپ جب ارادہ فرمائیں تو ملاحظہ فرما لیں, اور جب ارادہ نہ فرمائیں تو وہ چیز ظہول ہو جائے. تو توجہ اور عدم توجہ کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے, اس کے سامنے ہر چیز پہلے سے ہی منکشف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو توجہ اور عدم توجہ کے اعتبار سے توجہ فرماتے ہیں تو منکشف ظاہر دیکھ لیتے ہیں, اور عدم توجہ فرماتے ہیں تو ظہول ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظر ہیں, پوری عالم کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور اسی طور سے حکمی طور پر آپ حاضر بھی ہیں. واللہ تعالیٰ عالم و رسولہ عالم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.